ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا زارا، اور کسان اسے پیار سے گڑیا کہا کرتا تھا۔ زارا کے پیدا ہوتے ہی کسان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کسان کی اور بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ کسان زارا کو آنکھ کا تارا سمجھتا تھا اور بے انتہا محبت کرتا تھا۔ غریب تو تھا ہی، لیکن پیار کا اس کے پاس بے شمار خزانہ تھا جو صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے تھا۔ اس کے رشتہ دار اسے طرح طرح کی باتیں کرتے کہ تمہاری بیٹی منحوس ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئی۔ کسان ان کی کوئی بات کا بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ گڑیا ساری باتیں سن کر پریشان ہو جاتی تو کسان اسے کہتا کہ گڑیا، آپ بابا کی آنکھ کا تارا ہو، ان کی باتوں پہ غور نہیں کیا کرو، آپ میرے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہو۔ گڑیا کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ جب گڑیا کے بابا کو یہ باتیں سننی پڑتی تھیں کہ گڑیا بیٹی ہے، بیٹا نہیں، اور یہ بیٹے کے فرض ادا نہیں کر سکے گی، سب کسان کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ کسان کی بیٹی گڑیا بہت ہی خوبصورت دوشیزہ بن گئی اور کسان اب بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا۔ کھیتوں میں کام کرنے کے دوران کسان کا پاؤں پھسلا اور کسان گر گیا۔ بڑھاپے میں کمزور ہڈیاں ساتھ نہ دے سکی اور کسان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کسان بے حد پریشان تھا۔ گڑیا نے اپنے بابا کو کہا، بابا، آپ کسی قسم کی پریشانی نہ لیجیے گا، میں آپ کو آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ کسان آنکھوں میں آنسو لیے گڑیا کی طرف بہت پیار سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ گڑیا، آپ میرا بیٹا ہی ہو۔ گڑیا کے گاؤں میں ایک خالد نامی لڑکا رہا کرتا تھا جو بہت ہی ایماندار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ بھی اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا۔ گڑیا نے اسے گھر پر بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے کھیتوں میں کام کرو، میں آپ کو اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ اس بات پر وہ رضامند ہوا۔ گڑیا نے اپنے گھر میں ایک بھینس پال رکھی تھی۔ وہ اس کا دودھ آدھا گھر میں استعمال کرتی اور آدھا دودھ بیچ دیتی، اور اس نے کچھ مرغیاں پال رکھی تھیں جس کے وہ انڈے سیل کیا کرتی تھی۔ اس سے گھر کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ گڑیا ایک محنتی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ سلائی کڑھائی جانتی تھی۔ اس نے چند بچیوں کو اپنے گھر پر سلائی کڑھائی کی تعلیم دینا شروع کر دی، جس سے وہ اچھا معاوضہ کما لیتی۔ گڑیا ایک دن بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گئی تو وہاں پہ ایک آدمی سڑک پار کر رہا تھا کہ کسی گاڑی نے اسے زور سے ٹکر ماری اور وہ آدمی نیچے گر گیا اور اسے بے حد چوٹ آئی۔ گڑیا نے جلدی سے اس بزرگ آدمی کو اٹھایا، ہسپتال لے کر گئی اور اس کا علاج کروایا اور بزرگ کو اس کے گھر میں چھوڑا۔ بزرگ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے بہت دعائیں دیں اور کہا، بیٹی، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو گڑیا نے کہا، مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ بوڑھے آدمی نے اصرار کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو گڑیا نے بتایا کہ میرے بابا بزرگ ہیں
اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں یہاں کپڑے لینے کے لیے آئی تھی کیونکہ میں بچوں کو کام سکھاتی ہوں۔ بوڑھا آدمی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میری باہر کے ملک اور یہاں پہ بہت سارے شہروں میں واقفیت ہے، میں آپ کا کام اچھے سے کرواؤں گا۔ آپ مجھے کچھ کپڑے جو سلائی کیے ہوئے ہیں وہ بھجوا دیں۔ گڑیا نے فوری اپنے وہی لڑکے خالد کے ہاتھ میں بوڑھے کے گھر پر کپڑے بھجوائے، جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ گڑیا ایک بہت ہی قابل اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی سلائی سب کو بہت پسند آئی اور اس طرح گڑیا ڈریس ڈیزائنر بن گئی اور گڑیا کو بہت بڑے بڑے آرڈر آنے شروع ہو گئے اور گڑیا کا کام بہت زیادہ مقبول ہو گیا۔ گڑیا کے کام کو لوگ پسند کرنے لگے اور چند ہی دنوں میں گڑیا کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے۔ گڑیا نے اپنے بابا کا بہت اچھے سے علاج کروایا، جس پہ بابا بے حد خوش تھے، اور جو ان کے رشتہ دار بیٹی ہونے کا طعنہ دیتے تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس طرح بوڑھے کسان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو، مجھے خالد بہت پسند ہے، میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو گڑیا نے کہا، بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بابا بہت خوش ہوئے اور کہا، مجھے اپنی بیٹی پر ناز ہے، اور اپنے سب رشتہ داروں کو گڑیا کی شادی پر بلایا اور کہا کہ اب تم بتاؤ کہ میری بیٹی کسی بیٹے سے کم ہے کیا؟ سب رشتہ دار بہت ہی شرمندہ ہوئے، سب نے گڑیا سے معافی مانگی۔ گڑیا نے کہا، نہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیاں اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہیں، آپ اپنا جو ذہن ہے وہ تبدیل کریں۔ سب نے گڑیا کو بہت ساری دعائیں دیں۔ اس طرح گڑیا اور گڑیا کا بابا اور خالد تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔